کے باہر جنگ خندق اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف خوف، بے چینی اور تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کے سامنے عرب کا سب سے خطرناک پہلوان کھڑا تھا۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود۔ لوگ کہتے تھے کہ 1000 جنگجوؤں کی طاقت اس ایک شخص کے برابر تھی۔ عمرو اپنے گھوڑے پر خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ عمرو ایک بے رحم اور انتہائی طاقتور جنگجو ہے۔ تب ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ وہ تھے حضرت علی۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ امر ہے۔ لیکن حضرت علی نے دوبارہ عرض کیا، اگرچہ امر ہی کیوں نہ ہو، میں مقابلہ کروں گا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کو دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی میدان میں پہنچے۔ عمرو نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم مارے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو یا پھر مقابلہ کرو۔ عمرو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تلوار کا زوردار وار کیا۔ میدان میں گرد کا طوفان اٹھا۔ کچھ لمحوں تک کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ حضرت علی نے عمرو کو زمین پر گرا دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران عمرو نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے دوبارہ حملہ کیا اور اسے شکست دے دی۔ بعد میں پوچھا گیا، آپ نے فوراً وار کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے نفس کا غصہ شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں رک گیا۔ یہ تھا حضرت علی کا وہ عظیم کردار جہاں غصے پر بھی ایمان غالب آ گیا۔ وہ صرف بہادر ہی نہیں تھے بلکہ اخلاص، صبر اور عدل کی مثال بھی تھے۔ اسی لیے تاریخ آج بھی انہیں شیر خدا کے نام سے یاد کرتی ہے۔